صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتا ہوں۔ اب آقا کی ذات تو بلا شبہ اللہ کے محبوب ہیں، حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہمیں درس دے رہے ہیں، اپنا اسوہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم اپنی سیرت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو تم میری امت ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ 70 مرتبہ استغفار کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کا ایک مطلب ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد جب اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تیرے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، جب وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ تو گرامی قدر یہ اعمال ہیں، اس طرح توبہ کرنا یا ویسے الفاظ کے ساتھ توبہ کرنا، اللہ سے جھک کے جانا، تو خالق کائنات اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی، میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، میں کیا کروں، بہت گناہگار ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک وارجع من عندہ من عملی۔ حضور نے فرمایا کہ تو یہ دعا پڑھ، اس نے دعا پڑھی، حضور نے پھر فرمایا پھر دعا پڑھ، 3 مرتبہ دعا پڑھائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اس میں یہی دعائیہ کلمات ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تو مجھے بخش دے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا فضل والا ہے کہ انسان موت کے آخری لمحات سے بھی قبل اگر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، استغفار کر لے تو خالق کائنات بندے کو اس وقت بھی معاف فرما دیتا، اس وقت بھی معاف فرما دیتا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ملتی ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ اپنی مناجات کرتا ہے، اپنے آپ کی بے بسی ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو میرے گناہ معاف فرما، یہ کلمہ جب کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جس طرح تو میری بارگاہ میں بخشش مانگ رہا ہے، تجھے علم ہے کہ میں نے ہی تیرے گناہ معاف کرنے، تجھے علم ہے کہ میں نے تیری بخشش کرنی ہے، تجھے علم ہے کہ میں تیرا آخری سہارا میں ہی ہوں۔ تو ایسے جب بندہ میری بارگاہ میں بخشش مانگتا ہے، چاہے اس کے زمین بھر گناہ نہ کیوں نہ ہو، چاہے آسمان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ گئے ہوں، ایسے جب میری بارگاہ میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو میں رحمان ہو کے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں کہ اپنی بے بسی کے ساتھ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، صرف تو ہی ہے اور تو نے میرے گناہ معاف کرنے ہیں، تیری رحمت ہی بہت وسیع ہے۔ جب بندہ اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ تو میرے گناہ معاف کر، حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے کہتا ہے کہ چاہے تیرے گناہ کتنے ہی مرضی کیوں نہ ہو، بے شمار کیوں نہ ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تیری اس ادا کی وجہ سے میں رحمان ہو کے تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔